بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی بزرگوں، دوستو، دین کوئی بھوت یا کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے۔ دین تو بس ایک زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے لے کر آئے ہیں، اور وہ جو طریقے ہیں وہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ پریشانیوں سے حفاظت کے لیے ہیں، اور وہ خوشیاں چھیننے کے لیے، گھٹانے کے لیے نہیں، بلکہ خوشیوں کی حفاظت کے لیے ہیں اور خوشیوں کو بڑھانے کے لیے۔ وہ جو طریقے ہیں وہ اس کائنات کی روح ہیں۔ جیسے کسی بھی چیز کے انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر مردے سے کسی کو نفع نہیں ملتا، مردہ کسی کو فائدہ، بلکہ مردہ تو اذیت کا سبب بنتا ہے۔ اگر پڑا رہے تو اس سے تعفن آنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ اگر کہیں کوئی لاش پڑی رہے، اب اگر اس کو جو ہے وہ کفن دفن نہیں کریں گے، اٹھائیں گے نہیں، تو وہ تو بلکہ کیا کرتا ہے، اذیت کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی اس دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، ان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ اس کی روح ہیں۔ اگر اس شعبے سے، تجارت سے، زمینداری سے، نوکری ملازمت سے، کسی بھی لائن اور کسی بھی شعبے کے اندر سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نکلتے ہیں تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے نفع نہیں ملتا، نہ مالک کو ملازموں سے، نہ ملازموں کو مالک سے، نہ گاہکوں کو دکاندار سے، نہ دکاندار کو گاہکوں سے، کسی کو بھی ایک دوسرے سے نفع نہیں ملتا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی اذیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی اذیت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو محترم بھائی بزرگوں، دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ہر شعبے زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے طریقے لے کے آئے ہیں۔ ان طریقوں کو اپنا کے ہم اپنے شعبے چلائیں گے تو یہ شعبے ہمیں بھی نفع دیں گے، لوگوں کو بھی نفع دیں گے، اور یہ ہمارے شعبے لوگوں کے دین میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں گے، اور یہ ہمارے شعبے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ شعبے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، جیسے ہم 10-15 سال لگا کے کسی شعبے کا کام سیکھتے ہیں، تو محترم بزرگوں، دوستو، ان شعبوں کو چلانے سے پہلے کچھ 4 مہینے، کچھ 40 دن اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلانے کا ہنر بھی سیکھ لیں۔ دیکھو محترم بزرگوں، دوستو، جو سیکھتا ہے اس کو جہاز اڑانا بھی آ جاتا ہے، جو نہیں سیکھتا اس کے لیے سائیکل چلانا بھی کیا ہوتا ہے، مشکل ہے۔ آج امت دین پہ کیوں نہیں چل رہی؟ مسئلہ بس اتنا کہ سیکھا نہیں ہے۔ سیکھا نہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے، اس لیے کیا لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے۔ اگر ہم سیکھ لیتے تو سیکھنے والے تو جہاز بھی اڑاتے ہیں، کیوں اڑاتے کہ نہیں اڑاتے؟ یہی نہیں، جنگی جہاز بھی اتنی سپیڈ ہوتی ہے اس کی نا، وہ بھی اڑاتے ہیں۔ تو دین کوئی بھوت نہیں ہے، کوئی ڈرانے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ دین کوئی خوشیوں کو گھٹانے کے لیے اور خوشیوں سے محروم کرنے کے لیے، خوشیاں چھیننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو دین ہماری حفاظت کے لیے، ہماری خوشیوں کی، کسی کو ہم سے نقصان نہ پہنچے اور ہمیں کسی سے نقصان نہ پہنچے، یہ تو ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے دین دیا ہے۔ تو بھی دین کی قدر کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ دین کی قدر۔ اگر دین ہمارے شعبوں میں نہیں ہوگا تو ہمارے شعبے کیا ہوں گے؟ مردہ ہو جائیں گے۔ ہمارے شعبے کیا ہوں گے؟ مردہ ہو جائیں گے۔ محترم کو دوستو، ان شعبوں سے بظاہر تو نظر آئے گا کہ ایک دکان سے 10 دکانیں بن گئی، لیکن دل کا چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ہوگا، لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہوگی۔ لوگ مجبوری سے ہمارے پاس تو آئیں گے لیکن دل سے عزت نہیں کریں گے۔ اس لیے سارے بھائی نیت کریں، تو جو جس شعبے میں بھی ہے یہ بھائی بھی نیت کریں کہ ابھی انشاءاللہ ہم نے، دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بازار میں آ کے ایک ایک سے پوچھتے تھے، بھائی تم یہ کام کر رہے ہو، تم نے اس کام کو کرنے کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، جو اس شعبے کا دین ہے وہ سیکھا؟ وہ کہتا نہیں، کہتے برن بند کرو اس کو، جاؤ پہلے دین سیکھ کے آؤ۔ تم اس کو دین کے مطابق چلاؤ گے تو لوگ تمہارے اس شعبے کے دین سے متاثر ہوں گے، اور پھر وہ کیا ہوں گے؟ اس سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہوں گے۔
تو سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے دین سیکھنا ہے. اچھا اب یہ جو دین سیکھنا ہوتا ہے نا، دیکھو اب جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ شروع سے میڈیکل کی کتابیں تھوڑا پڑھنی شروع کر دیتا ہے، وہ نرسری پریپ میں ہوتا ہے نا. ہاں. اب جو عالم ہے، وہ حافظ ہیں، وہ شروع سے تھوڑا وہ اپنا بخاری اور مسلم اور ترمذی شروع کر دیتے ہیں. ہاں. یہ جو نورانی قاعدہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھو. لیکن محترم کو دوستو، ہم عاجمی ہیں، ہمیں اگر قرآن پڑھنا سیکھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نورانی قاعدہ پڑھنا ہوگا. نورانی قاعدے بڑے بغیر کوئی قرآن پڑھنا سیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سیکھ سکتا. تو یہ جو 3 دن ہے تبلیغ کے، یہ 40 دن ہے، یہ صحابہ کی ترتیب پہ آنے کا نورانی قاعدہ ہے. کہ یہ نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھ لیں گے، پھر اللہ کے لیے جان دینا بھی آ جائے گی، پھر اللہ کے لیے سارا مال خرچ کرنا بھی آ جائے گا، پھر اللہ کے لیے سارے جذبے، ساری خواہشیں، ساری ضرورتیں قربان کرنا بھی آ جائیں گی. اس لیے سارے بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کے ایمان سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، اور پھر آ کے اس کے تابع کر کے اپنے شعبے کو چلانا ہے. پھر دیکھیں اللہ آپ کو جتنا بھی رزق دیں گے برکت والا ہوگا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ وہ ایک جو ہے وہ آدمی تھا، اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا کہ دیکھو تم یا تو ماں باپ کی خدمت کرو، یا تم جو ہے نا یہ ساری جائیداد لے لو، یا میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں تم جائیداد لو. انہوں نے کہا یہ کیسا سودا ہے؟ انہوں نے ساری جائیداد لے لی، ماں باپ کی خدمت اس کو دے دی. اب وہ بیچارے کا سب کچھ خرچ ہو گیا. اب جب اس نے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے سب کچھ لگا دیا تو اس کو خواب میں جو ہے وہ بشارت ہوئی کہ فلاں جگہ اتنے درہم ہے. اس سے کہا اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ پھر اس سے کم ہوئے، 10 ہوئے. تو اس کے پوچھا کہ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا پھر 2 درہم ہے، کہ فلاں جگہ سے 2 درہم لے لو. اب یہ بشارت آ رہی. اس نے کہا اس میں برکت ہے، کہاں برکت ہے؟ اب وہ گیا، اس نے 2 درہم نکالے اور مچھلی خریدی. جب مچھلی کو آ کے اس نے کاٹا تو اس کے اندر سے موتی نکلے. جب وہ موتی بیچنے کے لیے وہ بازار میں گیا تو جو جوہری تھے انہوں نے کہا یہ اتنے قیمتی ہیں، اس کی قیمت ہم میں سے کوئی نہیں دے سکتا، اب بادشاہ کے پاس لے جاؤ. اب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ تو جو اس کے جوہری تھے اس کے تو جوڑا ہوتا ہے. تو اس نے کہا ہاں میرے پاس دوسرا بھی ہے. کہا دونوں دے دو. تو انہوں نے 100 خچر سونے چاندی کے اس کو دے کے وہ ہیرے خریدے کہ برکت اتنی اہم چیز ہے. تو سارے نیت کرتے ہیں نا کہ برکت لینی ہے، تو برکت تو دین سے آئے گی، اور دین زندگی میں سیکھنے سے آئے گا. ورنہ ایک آدمی سائیکل چلانا نہیں سیکھتا اور اس سے سائیکل نہیں چلایا جا سکتا تو وہ کیا کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے. حالانکہ سائیکل تو مشکل نہیں ہے. اس کے لیے مشکل کیوں ہے؟ اس نے سیکھا نہیں. تو سارے نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کے دین سیکھنا ہے اور 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنی ہے. ابھی ایک عرب آئے حجی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گشت کروا رہے تھے کچہری ہزار میں. اذان ہوگی تو بھائی صاحب نے کہا چلو نماز، شیخ نماز کے لیے. اب وہ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو وہ جو عرب تھے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے بازار کو. تو بھائی صاحب نے پوچھا کہ شیخ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کیا یہ سارے مسلمان ہیں؟ انہوں نے اذان کے بعد دکانیں بند نہیں کی، کیا یہ بازار سارا مسلمانوں کا ہے؟ یعنی اس کے شیخ کے نزدیک کیا تھا کہ مسلمانوں سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اذان ہو اور ان کی دکان کھلی ہو. تو سارے نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ نماز بھی پابندی سے ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے.